بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے حدیث جبرائیل پڑھا تھا اور جس میں ایمان وغیرہ کا تذکرہ تھا، ایمان کیا چیز ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اب یہ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، اور آگے لکھا ہے، نیچے لکھا ہے بالجر وهو الاشہر، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، سب کو جر کے ساتھ پڑھیے تو یہ بدل قرار دیا جائے گا خمس سے، خمس مبدل منہ، اور یہ سب کیا ہو جائیں گے بدل، اور جر کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور ہے، ورنہ ترکیب کے اعتبار سے، نحو کے قاعدے کے اعتبار سے آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی احدھا ثانیہ نکالنا پڑے گا، احدھا بن جائے گا مبتدا اور یہ پورا جملہ بن جائے گا خبر، اور دوسرا نمبر جب آئے گا تو ثانیہ اقام الصلاۃ، ثالثھا ایتاء الزکاۃ، رابعھا الحج، اور خامسھا صوم رمضان۔ جیسے آپ نے ہدایت وغیرہ پڑھا ہوگا نا، الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف، بدل قرار دیا گیا، اور اگر احدھا ثانیہ کی خبر مان لی جائے تو اسم و فعل و حرف پڑھ سکتے ہیں، آنی کا مفعول بنایا جائے تو اسمن و فعلا تینوں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھا تھا فیصل؟ یاد ہے کچھ؟ سب بھول گئے؟ تو یہ خمس جو ہے مبدل منہ بنے گا، اور یہ سب جو ہے بدل بنے گا، کیا بنے گے؟ اور بدلیت کی بنیاد پر جر کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور ہے، کیا ہے؟ تو شہادتی پڑھی گا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ترکیب کے اعتبار سے شہادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، جیسے گھر کی بنیاد ہوتی ہے ستون پر، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ۔ یہ تشبیہ دی گئی نا اسلام کو، گویا کہ تشبیہ دی گئی مکان کے ساتھ، گھر کے ساتھ یا خیمے کے ساتھ۔ تو جب کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے اور مشبہ بہ کو حذف کر دیا جائے اور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ۔ تو یہاں اسلام کو تشبیہ دی گئی تو اسلام ہوا مشبہ، اور گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی یا خیمے کے ساتھ تو یہ ہوا مشبہ بہ۔ تو مشبہ بہ کا تذکرہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام گھر کی طرح ہے نا، اس طرح کہا جاتا ہے الاسلام کالبیت یا الاسلام کالخیمہ، تو یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام خیمے کی طرح ہے یا گھر کی طرح ہے، تو مشبہ بہ ذکر ہو جاتا، تو یہاں اس طرح نہیں ہے۔ تو مشبہ بہ کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشبہ بہ، ہے نا؟ تو مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے لوازم کا ذکر ہے۔ جیسے گھر اور خیمے کی عمارت قائم ہوتی ہے ستونوں پر، اس کا تذکرہ ہے، تو لازم چیز کا تذکرہ ہو گیا نا۔ تو مشبہ بہ کو حذف کر دیا جائے اور اس کے لوازمات میں سے کسی لازم کا ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ، کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں استعارہ بالکنایہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ گویا کہ اس کے بغیر کوئی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اس کی حیثیت ہے درمیان والے ستون کی، جیسے خیمہ قائم ہوتا ہے نا، ٹینٹ وغیرہ، اس میں ٹینٹ جیسے ہوتا ہے تو چاروں طرف بھی لگے رہتے ہیں اور کنارے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ لمبا ستون ہوتا ہے اور اسی پر گویا کی بنیاد ہوتی ہے اس کی۔ تو گویا کہ کلمہ توحید کی حیثیت ایسی ہے جیسے بیچ والا ستون، اور یہ 4 ارکان جو بچتے ہیں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ،
اس کی حیثیت ہے کنارے والے ستونوں کی، کہ اگر کنارے والے ستون نہ ہوں گے تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ نقص رہے گا، اس کے اندر کمی رہے گی، ادھر جو ہے کیا رہے گا، جھک جائے گا اور گویا کہ گرنے کے قریب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھ لے اور نماز روزہ نہ کرے تو مومن تو رہے گا، وہ نفس ایمان تو پایا جائے گا، لیکن کمال ایمان نہیں پایا جائے گا۔ جیسے سارے ستون اگر کھڑے ہوں تو خیمہ اچھی طرح کھڑا ہوگا، ٹینٹ اچھی طرح کھڑا ہوگا، ہے نا، اور ٹائٹ ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک ستون گر جائے گا تو ادھر جھک جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سمجھیے کہ اگر ان ارکان میں سے کسی رکن میں کمی اور کوتاہی پائی گئی تو ایمان میں نقص پایا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اعمال صالحہ جتنے پائے جائیں گے زندگی میں اتنا ہی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، اور اعمال صالحہ میں کمی ہوگی تو ایمان میں بھی کیا ہوگی، کمی ہوگی۔ لیکن یہ کمی جو ہے کمال ایمان میں ہوگی، نفس ایمان تو بہرحال کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں جائے گا۔ تو مطلب یہ نہیں کہ شروع ہی میں چلا جائے گا، اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو شروع میں جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مومن مخلد فی النار نہیں ہوگا، ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، سمجھے نا، کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے یہ کلمہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج اور رمضان کے روزے۔ واو جو ہے ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، آپ نے پڑھا ہوگا الواو للجمع، ہے نا، واو جمع کے لیے آتا ہے، یہاں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اگر ترتیب کے لیے ہوتا تو پہلے رمضان ہوتے پھر حج ہوتا، اس لیے کہ رمضان کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی ہے اور حج کی فرضیت ایک قول کے مطابق سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اور ایک قول کے مطابق 9 ہجری میں ہوئی ہے، بالکل آخری میں، سمجھ گئے نا۔ تو اس لیے اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو پہلے رمضان کا تذکرہ آنا چاہیے پھر حج کا تذکرہ آنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جائے جاء زید و عمر، زید اور عمر دونوں آئے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، بس آنے میں دونوں شریک ہیں۔ ایسے ہی رکنیت میں یہ سب کیا ہیں، شریک ہیں، لہٰذا سب کو راوی نے کیا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ بعض روایتوں میں رمضان کا تذکرہ پہلے ہے اور حج کا تذکرہ بعد میں، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پہلے تذکرہ ہو چاہے بعد میں تذکرہ ہو۔ راوی کا مقصد بیان کرنا یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ارکان ہیں، ہے نا، کسی کا تذکرہ پہلے ہو جائے یا کسی کا تذکرہ بعد میں ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کا روزہ یہ متفق علیہ ہے، بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس لیے اگر مشکات آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ کی بخاری بھی حل ہوتی جائے گی، مسلم بھی حل ہوتی جائے گی، نہیں سمجھے، یہ ساری روایتیں آپ کو ملیں گی وہاں، لیکن وہاں ہر حدیث کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں تو عبارت ہوتی ہے، اور چونکہ زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، تشریحات زیادہ ہوتی ہے، تو تشریحات ہی میں وقت اتنا لگ جاتا ہے کہ ترجمہ نہیں ہوتا، مطلب بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشکات کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے سمجھ کر اور ترجمہ یاد کر کے، تاکہ اگر وہاں ترجمہ نہ ہو تو کام چل جائے، سمجھ پا رہے نا۔ جیسے متفق علیہ روایت ہے، بخاری بھی حل ہو گئی آپ کی، مسلم بھی حل ہو گئی، نہیں حل ہو گئی، اس طرح بہت سی روایتیں آپ پڑھیں گے، جلد ثانی میں سبھی پڑھیں گے، یہی پڑھیں گے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے موقوف علیہ، ہے نا، کہ دورہ پڑھنے اس پر کیا ہے، موقوف ہے۔ اس لیے اس کو محنت سے پڑھیے، مطالعہ کر کے آئیے، اور پڑھنے کے بعد پھر مذاکرہ کریے، جس کو تکرار کہتے ہیں، اور بغیر مطالعے کے کوئی سبق نہ پڑھیے، ان ساری چیزوں کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، آئے گا نہیں آئے گا۔ تو حدیث کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، اور جو ہلکی پھلکی تشریح بتائی جائے وہ یاد ہونا چاہیے، اصل ہے حدیث کا ترجمہ، حدیث
حدیث کا کہیں بھی حدیث آ جائے تو اس کا کیا کر سکے، ترجمہ کر سکے، تو آسان ہے نا۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ چلیے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان 70 شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان 70 شعبۃ۔ یہ بضع کا اطلاق یہ با کے کسرے کے ساتھ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بضع اور بضع۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ٹکڑا، جیسے کہیں گے بضعۃ اللحم، گوشت کا ٹکڑا، تو بضع معنی ٹکڑے کہتے ہیں، لیکن عدد میں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو 3 سے لے کر 9 تک ایک قول کے مطابق یا 10 تک دوسرے قول کے مطابق اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی عدد مبہم کے لیے بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 تک یا 3 سے لے کر 10 تک، دونوں قول ہیں، اس پر بولا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ 74 بھی ہو سکتا ہے، 73 بھی ہو سکتا ہے، 75 بھی ہو سکتے ہیں اور 77 78 بھی 79 تک ہو سکتے ہیں نا۔ 70 سے زائد شعبے ہیں، کیا فرمایا؟ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی تعین نہیں ہے، مبہم ہے، اس لیے بضع کا اطلاق ہوا۔ تو بضع کے معنی ہے 3 سے لے کر 9 تک یا 3 سے لے کر 10 تک، یہ عدد مبہم کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں 60 کا تذکرہ آیا ہے، ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض میں 75 کی بات بھی آئی ہے۔ تو ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان سے مراد تکثیر ہوتی ہے، کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی زیادتی بتانا مقصود ہوتا ہے اور اس سے عدد متعین مراد نہیں ہوتا کہ 73 ہی ہو، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی بہت زیادہ کیا ہیں؟ شعبے ہیں۔ تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ شعبہ کا مطلب ہے شاخ، جیسے درخت کے اندر شاخیں ہوتی ہیں، اگر شاخ ہری بھری ہو تو درخت اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں ایمان کی بتائی جا رہی ہیں اگر وہ زندگی میں پائی جائیں گی تو ایمان بھی اچھا ہوگا، اور اگر درخت کی شاخ کاٹ دی جائے تو درخت پزمردہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بالکل سوکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اعمال نہیں پائے جائیں گے اور یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو گویا کہ ایمان بھی کم ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا، اور کبھی کبھی ایمان نکل بھی جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بات ہوئی نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو تشبیہ دی ہے ایسے درخت سے جس کی شاخیں ہوں، ایسے درخت سے، ہاں، تو شعبہ کے معنی شاخ کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل اور بہتر ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اس لیے کہ بغیر اس کے تو آدمی ایمان میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ عام طور سے روایتوں میں لا الہ الا اللہ مذکور ہوتا ہے، لیکن دوسرا جز بھی مراد ہوتا ہے وہاں۔ لا الہ الا اللہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ بلکہ محمد رسول اللہ بھی ہے، اس لیے کہ بغیر دونوں کے ایمان میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر روایتوں میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، لیکن مراد دوسرا جز بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، تب جا کر وہ ایمان میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ تو سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا درجہ، اب ادنا کس لحاظ سے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ادنا سے مراد ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے کم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ادنا ہے آسانی کے اعتبار سے، یعنی اس کے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور ثواب زیادہ مل جائے گا۔ تو ادنا درجے کی چیز ہے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا راستے سے،
تکلیف دہ چیز کا یا اماطۃ الاذی عن الطریق، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، کسی کے پیر میں لگ سکتا ہے، آپ نے ہٹا دیا، تو یہ بہت اچھی نیکی ہے اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی اعمال صالحہ میں سے ایک عمل صالح ہے، اور کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی وقت بھی نہیں لگتا، نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ادناہا، ادنا یعنی ادنا سے مراد یہ ہے کہ کرنے میں آسانی ہے، ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے، اور یا مطلب یہ ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کم ہے، تکلیف دہ چیز کا ہٹانا راستے سے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے، یعنی ایمان کی خصوصی شاخ ہے۔ حیا ایمان کا کیا ہے؟ خصوصی شعبہ ہے۔ حیا کا ترجمہ اردو میں شرم سے کر دیتے ہیں، شرم اور حیا بولتے ہیں نا، لیکن حیا کی تعریف یہ ہے کہ ایسا وصف، ایسی صفت جو انسان کو برے کاموں سے روک دے، ایسے برے کاموں سے جو شرعاً برے سمجھے جاتے ہوں یا عادتاً اور عرفاً برا سمجھا جاتا ہو گیا نا۔ وصف حیا ایسی صفت کا نام ہے جو انسان کو ایسے کام سے روک دے جو شرعاً برا ہو یا عرفاً کیا ہو، برا سمجھا جاتا ہو، تو اس کا نام ہوتا ہے حیا۔ اور اگر اچھے کام میں حیا آئے، شرم آئے، تو اس کو حیا شرم نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ سفر میں ہیں، اب نماز پڑھنے میں شرم آ رہی ہے، اس کو حیا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بزدلی کہیں گے، اس لیے کہ نماز پڑھنا تو اچھی چیز ہے نا۔ بہت سے لوگوں کو سفر میں نماز پڑھنے میں شرم آتی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ حیا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ بزدلی ہے۔ حیا تو کہتے ہیں ایسے وصف کو جو انسان کو برے کام سے روکے، اور یہاں آپ اچھے کام سے رک رہے ہیں، جنابت لاحق ہو گئی، غسل کرنے میں شرم آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حیا نہیں ہے یہ، بلکہ بزدلی کہیں گے، اس کو ذوف کہیں گے۔ تو حیا کہتے ہیں ایسے وصف کو جو انسان کو برے کاموں سے کیا کر دے، روک دے، اور اگر کسی کو اچھے کام سے روکتی ہے وہ شرم، تو آپ کے نزدیک شرم ہوگی، شریعت میں اس کو شرم نہیں کہتے، حیا نہیں کہتے، بلکہ اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے، اس لیے کہ جب حیا ہوتی ہے تو انسان بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ حیا نامی ایسی چیز کا ہے کہ جو انسان کو برے کاموں سے روک دے، چاہے وہ شریعت کی نگاہ میں برے ہوں یا عرفاً اور سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، پی سکتے ہیں، لیکن آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے نا، سنت کے خلاف ہے، لہذا اس کی وجہ سے آدمی رک جائے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھ کو، یا راستے میں پیشاب کرنا ہو، جیسے پیچھے پڑا تھا آپ نے، ایسا مروت کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج عرف عام میں اور معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ان کاموں سے بھی رکنا چاہیے اور ان کاموں سے باز آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایمان، حیا جو ہے ایمان کا خصوصی شعبہ ہے، اور حیا جب ہوتی ہے تو انسان بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے تم کرو۔ حیا ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور جو لوگ اور جو قومیں بے حیا ہیں نا، آپ دیکھیں ان کو کہ ان کے مرد تو پورے کپڑے پہنے رہتے ہیں اور عورتیں آدھا کپڑا پہنے رہتی ہیں، ہے نا۔ جو قومیں اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں اور جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہیں، تو مرد تو پورا کپڑا پہنے رہے گا، کوٹ پتلون میں رہتا ہے، اور ساتھ میں جو میم صاحب چلتی ہیں تو وہ ہاف کپڑے میں رہتی ہیں، کیونکہ حیا نہیں ہے نا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں کہ کتنی بے حیائی ہوتی ہے، چونکہ بے حیائی ہے، حیا ہے نہیں، تو وہ کھلے عام جو چاہے کر سکتے ہیں، سب کے سامنے سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کاموں سے کیا کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے، حیا کی وجہ سے انسان بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے اگر نماز پڑھنے نہ جاؤں گا، یہ بھی حیا ہے نا۔ آدمی جو ہے عوام کے ڈر سے
اگرچہ وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی نماز تو پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم نہ جائیں گے تو لوگ کہیں گے حافظ صاحب نماز پڑھنے نہیں آئے، مولوی صاحب نماز پڑھنے نہیں آئے، تو یہ بھی حیا کی وجہ سے آدمی مسجد پہنچ جاتا ہے، تو نماز پڑھ لیتا نہیں پڑھ لیتا۔ چلیے وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت عبداللہ بن عمر، دیکھو عین میم را کے بعد اگر واو لکھا ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، اگر واو نہ لکھا ہو تو عمر پڑھا جاتا ہے، اور دونوں صحابی ہیں، عمر بھی صحابی ہیں اور عمر بھی، اور دونوں کے صاحبزادوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر، ان کی روایت ابھی اوپر پڑھی تھی آپ نے، وہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق کرنے کے لیے واو لکھ دیتے ہیں، اگر واو لکھا ہو تو پڑھیے گا عمر، کیا پڑھیں گے؟ واو نہیں پڑھا جاتا، ان عبداللہ بن عمر، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اور اگر واو نہ لکھا ہو را کے بعد تو عمر پڑھیے، کیا پڑھیے گا؟ عمر غیر منصرف ہے، ان عبداللہ بن عمر، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، یہاں چونکہ واو لکھا ہے اس لیے عمر پڑھیں گے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صرف محفوظ رہے اور غیر نہ محفوظ رہے۔ کیا غیر کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ تو پھر یہاں پہ المسلمون کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، معاشرہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط، ملنا جلنا، یہ عام طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو مدینہ کی آبادی تھی اس میں جو صحابہ کے گھر تھے تو ان کا آپس میں ملنا جلنا کس سے ہوتا تھا؟ مسلمانوں ہی سے ہوتا تھا۔ اور آج بھی شہروں میں جو بڑے بڑے محلے ہیں تو عام طور سے مسلمانوں کے محلے میں مسلمان ہی رہتے ہیں، غیروں کے محلے میں غیر رہتے ہیں زیادہ تر۔ تو جب آدمی مسلمانوں کے محلے میں رہے گا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا کس سے ہوگا؟ مسلمانوں سے ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا، یعنی اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، قید اعتراضی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان کو تو نہیں تکلیف پہنچانا چاہیے اور غیر کو تکلیف پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ جو مسلمون کی قید آئی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ تو قید اعتراضی اگر ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان محفوظ رہیں اور غیر محفوظ نہ رہے تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ اسلام تو امن و سلامتی کا مذہب ہے، یہ صرف انسان ہی کے نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا تھا بلی کے سلسلے میں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، چھوڑا نہیں تھا کہ کچھ کھا سکے پی سکے، اور بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو کیا دیا گیا؟ عذاب دیا گیا، حدیث میں آیا۔ تو اسلام تو وہ مذہب ہے جو غیر انسانوں کے ساتھ یعنی جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، اونٹ آیا، اس نے اپنی زبان میں بولی، آواز نکالی اس طرح اونٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ شکایت کر رہا تھا وہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے فرمایا کہ میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ کام زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانا کم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور وہ چونٹی تک کی آواز کو سمجھ لیتے تھے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم والا مسئلہ جو ہے نا، تو یہ تو اللہ کے رسول تو نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ نے اونٹ کی آواز کو سمجھ لیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو
جانوروں کو وقت پہ کھانا دیا کرو، وقت پہ پانی دیا کرو، یہ حق ہے ان کا، اور تھکنے سے پہلے چھوڑ دیا کرو آرام کے لیے، یہ نہیں کہ تھکا کے چور کر دو، وقت پہ کھانا دو، وقت پہ پانی دو، اور تھکنے سے پہلے ان کو آرام کے لیے کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو وہ مذہب جس میں جانوروں تک کے حقوق بتائے گئے ہیں، تو وہ مذہب، اس مذہب میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے، بدرجہ اولیٰ ہوں گے۔ اس لیے یہاں جو المسلمون کی قید آئی ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ اور مسلم میں ایک روایت آئی ہے جس میں اور مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، اس میں ہے المسلم من سلم الناس، بجائے المسلمون کے کیا ہے وہاں الناسو آیا ہے، تو اور بات واضح ہو گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ لوگ محفوظ رہیں، انسانیت محفوظ رہے، وہ ہے کامل درجے کا کیا مسلمان۔ تو یہاں جو المسلمون کہا گیا ہے وہ کہیں گے قید اتفاقی ہے، کیا ہے، یعنی قید احترازی نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو تو محفوظ رکھیں اور غیروں کو محفوظ نہ رکھیں، بلکہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے جس طریقے سے مسلمان محفوظ رہے گا تو غیر بھی محفوظ رہنا چاہیے، اس کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے بلا وجہ۔ فساد کہیں ہوتا ہے، معاملہ کہیں ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ جائز نہیں ہوگا شریعت کی نگاہ میں۔ کہیں کوئی معاملہ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا اور ہمارے تعلقات اچھے ہیں غیروں سے اور ہمارے پڑوس میں رہتا ہے وہ، تو ہم سوچیں کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے تو ہم اس پر ظلم کریں، جائز ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا نا۔ یہی مطلب ہے کہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے لوگ کیا رہیں، محفوظ رہیں، بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، یہاں تک کہ جانور کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے نا، جانور کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسان تو انسان ہے۔ تو فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی لوگ محفوظ رہیں، بھی یاد رکھیے گا، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور مسلم میں باقاعدہ المسلمون کی جگہ آیا ہے الناس، اس سے مسئلہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے من لسانہ و یدہ، زبان سے اور ہاتھ سے، حالانکہ زبان سے مراد ہے قول، آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو کچھ بول کے تکلیف پہنچائے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کو گالی گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا، بہتان لگائے گا، کہ سب زبانی سے تو ہوگا۔ تو من قولہ کیوں نہیں کہا گیا؟ محدث نے نقطہ بیان کیا کہ من قولہ کیوں نہیں کہا گیا، من لسانہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی زبان سے تکلیف دی جاتی ہے بغیر قول کے، اگر قول کہہ دیا جاتا تو وہ تکلیف شامل نہ ہوتی جو بغیر قول کے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی چڑھتا ہے، آپ نے زبان نکالی اور تھوڑا سا ہلا دیا، پتہ نا کبھی کبھی اس طریقے سے تھوڑا زبان نکالا اور تھوڑا سا اس کے سامنے کیا کر دیا، ہلا دیا، تو وہ چڑ گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے اندر عموم زیادہ ہے، لسان کے اندر کیا ہے، یعنی وہ تکلیف بھی شامل ہے جو قول کے ذریعے ہو اور وہ تکلیف بھی شامل ہے جو بغیر قول کے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لسانہ، اگر قول فرماتے تو پھر وہ تکلیف شامل نہ ہوتی، اس میں وہ اذیت شامل نہ ہوتی جو بغیر قول کے ہوتی ہے، بغیر بولے ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ آپ زبان نکالیں، تھوڑا سا ہلا دیں کسی کے سامنے، وہ چڑھتا ہوتا ہے، بعض لوگ کسی کی چیز چڑ جاتے ہیں، تو اس میں اگر چڑھنے لگے وہ تو لوگ اور پریشان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس میں عموم زیادہ ہے، اس میں لسان کہنے میں، زبان کہنے میں کیا ہے، عموم زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدِهِ، اور ہاتھ سے۔ اب لسان کو ید پہ مقدم کیوں کیا گیا؟ ایک چیز محدثین بیان کرتے ہیں، ید ہی پہلے کہنا چاہیے، لسانی بعد میں کہہ دیتے، تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ اصل میں زبان کی جو اذیت ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے، اور اس کی اذیت کے اندر عموم زیادہ ہے کہ آپ زبان کے ذریعے اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی آپ اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کر سکتے ہیں، اور ہاتھ سے تکلیف آپ اسی کو پہنچائیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہوگا، آپ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، کچھ کریں گے تو اس کو پہنچائیں گے نا جو سامنے ہوگا، اس کو تو نہیں مار سکتے جو یہاں سے دور ہے، آن لائن مار دیں، ہے نا تو گویا کہ یہاں پہ یہ لسان والی جو اذیت ہے وہ زیادہ عام ہے،
کہ آپ اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، اور اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی برائی بیان کی، کسی غیبت کی، پیٹھ پیچھے غیبت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے کسی کو مار دیا، اس کی تکلیف تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ ایک تماچا مار دیا کسی کو، اگر 24 ظلم میں غلط ہے، اگر ناحق مارا ہے تو، لیکن اس کی تکلیف تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن زبان کے ذریعے اگر آپ نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دیا ہے نا، کلمات السنان لها التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان، کہ نیزوں کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں بات لگ گئی، کسی کو کہہ دیا تو کہتے ہیں کہ دل میں بات کیا ہو گئی تھی، لگ گئی تھی۔ وہ زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے اور وہ زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ تو چونکہ زبان کی تکلیف کیا ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ اس کو بھی دی جا سکتی ہے جو سامنے موجود ہو، اور اس کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے جو سامنے موجود نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لسانہ کو مقدم کیا، کس پر؟ ید پر۔ تو کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی لوگ محفوظ رہیں۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو اصل میں کہتے ہیں وطن چھوڑنے والے کو، لیکن حقیقت میں اور کامل مہاجر آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جس نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، وہ بھی مہاجر کہلائے۔ اصل تو اصطلاح میں مہاجر اسی کو کہتے ہیں جو وطن چھوڑے، ہے نا، مہاجرین۔ لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر کے معنی اصل میں حجرہ یحجرو کے معنی ہوتے چھوڑنے کے، ترک یترکو کے معنی میں آتا ہے۔ تو مہاجر وہ شخص ہے جس نے چھوڑ دیا، من حجرہ جس نے، ما نہى اللہ عنہ ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ نے کیا کیا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے آدمی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے، تو گویا کہ وہ بھی مہاجر کہلائے گا لغت کے اعتبار سے۔ حقیقت میں تو مہاجر وہ ہوگا جس نے وطن چھوڑا دین کے لیے، لیکن اس کو بھی مہاجر کہا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے اور حدیث کی روشنی میں۔ تو فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، یہاں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں یہ امام بخاری کے ہیں، یعنی بخاری میں آپ کو روایت اسی طرح مل جائے گی۔ وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمرو نے، یہاں سے مسلم کی روایت بتا رہے ہیں، تھوڑا سا فرق تھا، الفاظ کا فرق تھا اس لیے الگ الگ کر دیا، حالانکہ متفق علیہ روایت ہے یہ، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی تھی یہ ایک سائل کے جواب میں فرمائی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا ای المسلمین خیر، کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، کون سا مسلمان، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہے۔ تو مسلم میں یہ ہوا کہ آپ نے جو بات فرمائی تھی وہ ایک سائل کے جواب میں فرمائی تھی، اور بخاری میں اس کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بات فرمائی، تو حدیث تو وہی ہے، فرق یہ ہوا کہ سائل کا تذکرہ بخاری کی روایت میں نہیں تھا اور اس کا تذکرہ مسلم کی روایت میں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ولی مسلم، اور امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال کا فعل راوی ہوں گے، انہوں نے، کس نے، عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ شخص کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی لوگ محفوظ رہیں، مسلمان تو محفوظ رہے اور دوسرے لوگ بھی کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ چلیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں،
اس کے والد سے مراد ہے والدین، اس کے والدین سے یعنی ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے مطلب سب سے زیادہ جب تک محبت مجھ سے نہیں ہوگی اس وقت تک گویا کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے والد سے یعنی اس کے والدین سے بڑھ کر، ماں باپ سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول سے، اولاد سے بڑھ کر محبت ہونا چاہیے اللہ کے رسول سے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جتنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے ایمان والا ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو ایک اسلامی ممالک سے کہا تھا نا، جو آیا تھا کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مودی لکھا تھا، اس میں چل رہا تھا نا وہ اللہ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ عالم اسلام سے پیغام آیا تھا، وہ چلا تھا نا موبائل میں، اوپر لکھا تھا اللہ رسول اللہ، اور خطاب کیا گیا تھا یا مودی لکھا تھا اللہ رسول اللہ یا مودی۔ تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، پھر ایک سامنے اس کی وضاحت کی کہ اللہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں مگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا گیا گزرا ایمان والا ہو، مومن ہو، لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو، کچھ نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کی شان میں کیا کی جائے؟ گستاخی کی جائے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور ہوتی ہے۔ اب یہ محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ اس لیے کہ طبعی جو محبت ہوتی ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، تو یہ تو طبعی محبت ہوئی نا۔ اور طبعی محبت غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری کو مکلف بنا دیا جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف ہوگا۔ اللہ تو اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جو انسان کے بس میں ہو، انسان کے اختیار میں ہو۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں محبت سے مراد محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو شریعت کے حکم کے سامنے گویا کہ اپنے نفسانی خواہش کا غلام نہ بنے، بلکہ کوئی چیز اگر آ جائے اور وہاں ٹکراؤ ہو رہا ہو، ایک طرف والدین کی محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو کیا کر لیا جائے، تو طبیعت کی ناگواری کے باوجود اور نفس کی ناگواری کے باوجود آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت عقلی ہے۔ فلاں چیز سے اس کو کیا ہے؟ محبت عقلی ہے، اور اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ سمجھے نا کہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، اس میں خاندانی بہت سی رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن اب آپ نے پڑھا ہے، عالم ہو کے جائیں گے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو اب آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی سنت یہ ہے، شریعت یہ ہے، اور یہ رسم و رواج ہے۔ اب آپ کو یہ ڈر لگے گا گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اب آپ نے دباؤ میں جو ہے اس رسم پر عمل کر لیا، تو پھر کہاں محبت رہی شریعت سے اور کہاں محبت رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا۔ جیسے مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ شادی مہندی لگا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھابھی نے لگا دیا تھا، یہ تو اور قباحت ہے۔ مہندی لگانا ویسی منع ہے، پھر بھابھی لگا دے، ہے نا۔ اچھے خاصے حافظ مولوی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جب نکاح کا وقت آتا ہے تو ہاتھوں میں مہندی لگی رہتی ہے، دیکھا۔ تو مہندی لگانا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے حرام ہے مہندی لگانا، کیونکہ مہندی زینت ہے، اور زینت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے زیور پہننا منع ہے مردوں کے لیے، تو مہندی لگانا بھی منع ہے ہاتھ پیر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب شادی کے موقع میں اگر آپ نے بھابھی کے دباؤ میں آ کے یا رسم و رواج کے دباؤ میں آ کے لگا لیا تو شریعت کے خلاف کام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہے سمجھا جائے گا کہ محبت کا صرف دعویٰ ہے، اللہ کے رسول سے واقعی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو رسم و رواج پیچھے پڑے ہوتے اور شریعت پہ عمل ہوتا، سمجھے۔ تو ایسے موقع میں آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کو شریعت سے اور دین سے اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ اور اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کوئی شرعی معاملہ آ جائے
تو اس وقت کوئی بھی خونی رشتہ آڑے نہ بنے. کوئی بھی شرعی حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنے سے کوئی خونی رشتہ مانے نہ بنے. یہی اس حدیث کا خلاصہ. تبھی تو آزمائش ہوگی کہ ہم کو محبت کس سے ہے. ویسے دعوت تو سب کریں گے. تو فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور اس تمام لوگوں سے بڑھ کر. سمجھ بات ہے نا. تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے. بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر نہ معلوم ہو تو جو شریعت کا حکم ہو اس کو اپنانا چاہیے اور رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے. ورنہ اگر رسم و رواج دباؤ میں آ کے رسم و رواج ہم بھی اپنا لیں گے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ رسم و رواج، اور بدعت چلتی رہے گی اور رسم و رواج چلتے رہیں گے. اور یہ مثال بن جائے گی کہ فلاں عالم صاحب نے تو کیا تھا. جو بعد والے کیا کہیں گے، فلاں عالم صاحب نے کیا تھا اپنے نکاح میں، فلاں عالم صاحب نے ایسا کیا تھا. وہ تھوڑا سمجھتے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے. وہ تو عالم کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں. تو جو عالم کرتا ہے اس کو عوام بھی اپنا لیتی ہے. اس لیے ایسے موقع میں دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. تب جا کے معلوم ہوگا. اس کو کہتے ہیں محبت عقلی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی انسان اپنی طبیعت کے خلاف جو کام کرے عقل کے موافق، یہ ہے محبت عقلی. طبیعت کے خلاف عقل کے موافق جو کام کرے گا، جیسے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ پھوڑا ہو جائے، پھنسی ہو جائے، تو طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کا آپریشن ہو، لیکن عقل کیا کہتی ہے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، صحت حاصل ہو جائے گی. تو آدمی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپریشن کرواتا ہے نا. طبیعت خراب ہو گئی، کڑوی دوا کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، کوئی نہیں چاہتا تب کڑوی دوا کھائے. لیکن عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کھا لو تاکہ کچھ دن میں صحت مل جائے گی اور کڑوا پن کا مزہ کیا جائے ختم ہو جائے گا. اسی طرح جب شریعت کا حکم آتا ہے تو طبیعت نہیں چاہتی کہ شریعت پر عمل ہو. طبیعت کبھی نہیں چاہے گی، کیونکہ نفس ہمارا لگا ہوا ہے، ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے. تو طبیعت نہیں چاہتی کہ ہم اس شرعی حکم پر کیا کریں، عمل کریں. لیکن عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے شریعت کے حکم پر عمل کر لیا اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. جیسے اگر ہم نے آپریشن کروا لیا تو ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ. تو اس کا محبت عقلی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے خلاف عقل کے مطابق فیصلے پر عمل کرنا. عقل کا جو فیصلہ ہو طبیعت کے خلاف، طبیعت کی ناگواری. کوئی بھی شرعی حکم آئے گا تو آپ دیکھیے طبیعت نہیں چاہتی کہ اس پر عمل ہو. آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب طبیعت یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا اور لیٹے رہے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے، اٹھ جاؤ نماز پڑھنے جاؤ. تو اب اس وقت اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. سمجھ گئے نا. تو طبیعت اور نفس کے خلاف کام کرنے کا نام کیا ہے، محبت عقلی. طبعی محبت مراد نہیں ہے. اس لیے طبعی محبت تو فطری غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا. بات سمجھے نا. اس لیے یہاں پہ یہ خلاصہ اس حدیث کے یہ ہوا کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے کوئی بھی رشتہ ہمارے لیے مانے نہ بنے. کوئی بھی شرعی حکم آ جائے اور رشتوں اور رشتہ داروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ ہونا چاہیے، تو کس پر عمل کریں گے آپ؟ شریعت پر عمل کریں گے. تب سمجھا جائے گا کہ ہمارا ایمان کامل ہے. تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں. متفق علیہ. ترجمہ سمجھا جاتا ہے؟ ترجمہ یاد کر لو گے؟ ہاں تشریح کرنا پڑنا، تشریح تھوڑا بہت یاد کر لینا، لیکن ترجمہ یاد ہونا چاہیے.